آپ حیران ہوں گے کہ اب 30 آیتیں وہ کہتا کہ قرآن مجید میں صاف مل گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. اب یہ لکھتا، مگر 12 سال جو کتابیں شائع کی ہیں، دین کی خدمت کرتا تھا، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، وہی دوبارہ آئیں گے. مسلمانوں کا ہم عقیدہ رہا، کوئی نئی بات نہیں لی. جب کچھ پھنس گئے، عقیدت مند بن گئے جنہوں نے کہا یار یہ بڑا اسلام کا پہلوان اور اسلام کا دفاع کرتا، پھر کہا ہو میں تو غلط سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، وہ تو مر چکے. جو آنے والا تھا وہ نہیں آئیں گے، ان کا مثیل ہے، انہی صفتوں والا، اسی طرح کا عاجز، مسکین، حلیم الطبع جیسے مسیح تھے، وہ بھی تلوار لے کر نہیں آئے تھے. یہ مراد ہے کہ اس طرح کا آدمی آئے گا، وہ نہیں آئے گا. یہ پھر فتح اسلام اور اس طرح کتابیں جو ڈالا پھر یہ لکھی، اس پر کوئی اور ہنگامے ہوئے. یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آپ کے تقوی اور صداقت کی نشانی ہے. ہر نبی جو پیدا ہوتا ہے وہ بچپن سے تو کوئی اسکیم بنایا نہیں کرتا کہ میں نبی بنوں گا. عام بچوں کی طرح پلتا ہے، صرف اس میں نیکی ظاہر ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں. جب خدا اسے مقرر کر دیتا ہے، اس سے پہلے کے جتنے خیالات ہیں وہ وہی منسوخ کرتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا. چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قطعی مسلمہ بات ہے کہ جب تک شریعت کے متعلق آپ کو معین وحی نہیں آئی، آپ پرانی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، اور جو پہلے عقائد تھے ان کو نہیں چھوڑا. قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رکھا، اور مگر دل میں تمنا تھی کاش یہ قبلہ بدل کے ابراہیم کے مقام کی طرف، اس کے مصلی کی طرف ہو جائے. تو یہ جو پرانے عقائد ہیں ان پر عمل رکھنا، ان کو سوچنا، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں، یہ بھی تقویٰ کی نشانی ہے. جب تک خدا وضاحت نہ فرما دے ان باتوں سے نظر نہیں ہٹتی، نظر ان باتوں سے پھر نہیں سکتی. بس جس طرح تحویل قبلہ ہوئی تھی، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس معاملے میں تحویل قبلہ ہوا ہے. آپ مولویوں سے پرانی نسل سے سنتے چلے آ رہے تھے، وطن بڑا نسل سنتے آ رہے تھے، مسیح زندہ ہے، مان لیا. لیکن جب خدا نے فرمایا تو ساتھ نشاندہی بھی فرمائی قرآن کریم میں، کون کون سی آیات اس پر گواہ ہیں. بس جب آیتیں گواہ ہو گئیں اور آپ نے پیش کر دی تو آپ کی تبدیلی نفس کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن کے مضمون سے تقویت پا کر ہوئی. اس لیے ان باتوں کو تضاد نہیں کہا جاتا. سمجھے؟ شکریہ.